الرحیم۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ، اور جب کہا درزی کو، ان خط هذا الثوب فارسیا، اگر تم نے سیا اس کپڑے کو فارسی، فبدرہم، تو 1 درہم کے بدلہ میں ہوگا، وَإِنْ خِطَّهُ رومیا، اور اگر تم نے اس کو سیا رومی، فبدرہمین، تو 2 درہموں کے بدلہ میں ہوگا، جازا، تو جائز ہے، وَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ، اور 2 عملوں میں سے جو عمل بھی کیا، استحق الاجرت، تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر کہا، ان خِطَّهُ الْيَوْمَ فبدرہم، اگر تم نے اس کو آج سیا تو 1 درہم کے بدلہ میں ہے، وَإِنْ خِطَّهُ غَدًا فبنصف درہم، اور اگر تم نے اس کو سیا کل تو آدھے درہم کے بدلہ میں ہوگا، فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ، پس اگر اس نے سیا اس کو آج، فَلَهُ درہم، تو اس کے لیے 1 درہم ہوگا، وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا، اور اگر اس نے اس کو سیا کل، فَلَهُ اجرت مثلہ، تو اس کے لیے اس کی اجرت مثلی ہوگی۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، ولا یتجاوز بہ نصف درہم، اور تجاوز نہ کرے وہ اس کے ساتھ آدھے درہم سے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں، الشرطان جائزان، دونوں شرطیں جائز ہیں، وَأَيَّهُمَا عَمِلَ، اور ان 2 میں سے جو عمل بھی کیا، استحق الاجرت، تو وہ مستحق ہوگا اجرت کا۔ درزی کو کپڑا دیا اور اسے کہا، اگر تم نے اسے فارسی طرز پر سیا تو 1 درہم کے بدلہ میں، اور اگر رومی طرز پر سیا تو 2 درہموں کے بدلہ میں ہوگا، تو ٹھیک ہے، ان 2 کاموں میں سے جو بھی کام اس نے کیا اجرت کا مستحق ہوگا۔ فارسی طرز پر سیا تو 1 درہم ملے گا، رومی طرز پر سیا تو اس کو 2 درہم ملیں گے۔ درزی کو کپڑا دیا اور اسے کہا، اگر تم نے اس کو فارسی سیا تو 1 درہم کے بدلہ میں ہوگا، رومی سیا تو 2 درہموں کے بدلہ میں ہوگا، ٹھیک ہے، ان 2 کاموں میں سے جو کام بھی وہ کرے گا تو اجرت کا مستحق ہوگا۔ اگر فارسی طرز پر سی لیا تو اس کو 1 درہم ملے گا، رومی طرز پر سی لیا تو اس کو 2 درہم ملیں گے۔ وَإِنْ قَالَ، درزی کو کپڑا دیا اور اسے کہا، اگر آج سی کر دیا تو 1 درہم کے بدلہ میں، اگر کل سی کر دیا تو پھر آدھے درہم کے بدلہ میں ہوگا۔ تو اگر آج سیا تو اس کو 1 درہم ملے گا، لیکن اگر کل سیا تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو اجرت مثلی ملے گی، جو کہ آدھے درہم سے زائد نہیں ہوگی۔ اجرت مثلی ملے گی، عام ریٹ جو ہے وہ اس کو ملے گا، لیکن وہ آدھے درہم سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دونوں شرطیں جائز ہیں، جو بھی عمل کرے گا اجرت کا مستحق ہوگا۔ یعنی اگر آج سی کر دیا تو 1 درہم ملے گا، کل سی کر دیا تو پھر آدھا درہم ملے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ درزی کو کپڑا دیا اور اسے بولا، آج سی کر دیا تو 1 درہم کے بدلہ میں، کل سی کر دیا تو آدھے درہم کے بدلہ میں۔ تو اگر آج سیتا ہے تو اس کو 1 درہم ملے گا، لیکن اگر کل سیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس کو اجرت مثلی ملے گی، جو کہ آدھے درہم سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں دونوں شرطیں جائز ہیں، جو بھی کرے گا اجرت کا مستحق ہوگا۔ آج سی کر دیا تو 1 درہم، کل سی کر دیا تو پھر اسے آدھا درہم ملے گا۔ وَإِنْ قَالَ، اور اگر اس نے کہا، ان اسکنت فی هذا الدکان عطارا، اگر تم نے ٹھہرایا اس دکان میں عطر فروش کو، فبدرہم، تو 1 درہم کے بدلہ میں ہوگا، فی الشہر، 1 مہینہ میں۔ وَإِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّادًا، اور اگر تم نے اس میں ٹھہرایا لوہار کو، فبدرہمین، تو 2 درہموں کے بدلہ میں ہوگا، جازا، جائز ہے، وَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ فَعَلَ، اور 2 کاموں میں سے جو کام بھی کیا، استحق المسمى، تو مستحق ہوگا طے شدہ کا، اس میں طے شدہ کا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں، الاجارۃ فاسدۃ، اجارہ فاسد ہے۔ دکان کرایہ پر دی اور یہ کہا، اگر تم نے اس میں عطر فروش کو بٹھایا تو 1 درہم ماہوار کرایہ 1 درہم ہوگا، اگر لوہار کو بٹھایا تو ماہوار کرایہ 2 درہم ہوگا، تو ٹھیک ہے، جو بھی کام کرے گا اجرت کا مستحق ہوگا، طے شدہ کا مستحق ہوگا۔
اگر وہ عطر فروش کو ٹھہراتا ہے تو ماہوار کرایہ 1 درہم ہوگا، اگر لوہار کو ٹھہراتا ہے تو ماہوار کرایہ 2 درہم ہوگا۔ یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس صورت میں اجارہ فاسد ہے۔ دکان دی اور یہ کہا اگر تم نے اس میں عطر فروش کو ٹھہرایا تو مہینے کا کرایہ 1 درہم، اگر لوہار کو ٹھہرایا تو مہینے کا کرایہ 2 درہم ہوگا، تو ٹھیک ہے، دو کاموں میں سے جو بھی کام کرے گا طے شدہ اجرت کا یہ مستحق ہوگا۔ اگر عطر فروش کو وہ ٹھہراتا ہے تو اس کو 1 درہم ملے گا، اگر لوہار کو ٹھہراتا ہے تو پھر 2 درہم ملیں گے، جبکہ یہ تفصیل امام صاحب کے نزدیک ہے، صاحبین فرماتے ہیں اجارہ فاسد ہے۔ ومن استاجر اور جس نے اجرت پر لیا دارن گھر کل شہر بدرہم ہر مہینہ 1 درہم کے بدلہ میں، فالعقد صحیح تو عقد صحیح ہے، فی شہر واحد 1 مہینہ میں، وفاسد فی بقیت الشہور اور فاسد ہوگا بقیہ مہینوں میں، الا ان یسمی جملۃ الشہور معلومۃ مگر یہ کہ نام لے تمام مہینوں کا اس حال میں کہ وہ معلوم ہوں۔ فإن سکن ساعۃ من الشہر الثانی پس اگر اس نے رہائش رکھی 1 گھڑی دوسرے مہینہ کی، صح العقد فیہ تو اس پہ عقد صحیح ہوگا، فلزمہ پس وہ اس کو لازم ہو جائے گا، ولم یکن للموجر اور نہیں ہوگا اجرت پر دینے والے کے لیے جائز، ان یخرجہ کہ اس کو نکالے، الی ان ينقضی الشہر المستأجر یہاں تک کہ گزر جائے وہ مہینہ جو اجرت پر لیا گیا ہے۔ وکذالک حکم کل شہر اور اسی طرح حکم ہے ہر مہینے کا، یسکن فی اولہ یوما او ساعتا کہ رہائش رکھتا ہے اس کے شروع میں 1 دن کی یا 1 گھڑی کی۔ گھر کرایہ پر لیا یہ کہتے ہوئے کہ ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا تو عقد صحیح ہے، عقد یہ صرف 1 مہینہ میں صحیح ہے، بقیہ مہینوں میں یہ عقد فاسد ہو جائے گا۔ گھر کرایہ پر لیا یہ کہتے ہوئے کہ ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا، یہ نہیں بتایا 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے لیتا ہوں۔ گھر کرایہ پر لیا یہ کہتے ہوئے ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا، تو یہ اجارہ 1 مہینہ میں صحیح ہے، بقیہ مہینوں میں فاسد ہے۔ ہاں اگر تمام مہینوں کا نام لے لیتا ہے 12 مہینے 13 مہینے، تب یہ 12 یا 13 مہینوں کے لیے یہ عقد صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ بات اس نے نہیں کہی کہ 13-14 مہینوں کے لیے گھر لیتا ہوں، صرف یہ کہا ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا، تو 1 مہینہ تو گزر گیا، دوسرے مہینے کی اگر 1 گھڑی بھی گزر گئی تو یہ دوسرے مہینے میں بھی عقد صحیح ہو جائے گا، اور مالک مکان اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا جب تک کہ یہ اگلا مہینہ بھی پورا نہیں ہو جاتا۔ اگر کہا ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا اور پھر دوسرے مہینے کی 1 گھڑی بھی گزر گئی، تو اب یہ دوسرے مہینے میں بھی عقد صحیح ہو جائے گا اور مالک مکان اس کو نہیں نکال سکتا، گھر سے نہیں نکال سکتا جب تک یہ دوسرا مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر مہینے کا حال ہے، تیسرا چوتھا مہینے کا بھی یہی حال ہے کہ اگلے مہینے کی 1 گھڑی بھی گزر گئی تو اس میں بھی وہ عقد صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ اور جب کرایہ پر لیا دارن ایک گھر شہرن بدرہم 1 مہینہ 1 درہم کے بدلہ میں، فسکن شہرین پس وہ رہائش پذیر ہوا، اس نے رہائش رکھی 2 مہینے، فعلیہ اجرت الشہر الاول تو اس کے لیے اجرت ہوگی پہلے مہینہ کی، ولا شیء علیہ اور اس پر کچھ لازم نہیں ہوگا، من الشہر الثانی دوسرے مہینے سے۔ گھر کرایہ پر لیا اور کہا مجھے 1 مہینہ کے لیے گھر کرایہ پر دے دو 1 درہم کے بدلہ میں، پھر 1 مہینہ کے بجائے وہ 2 مہینے وہاں ٹھہرا رہا، تو پہلے مہینہ کی اجرت تو لازم ہوگی، دوسرے مہینے کی اجرت لازم نہیں ہوگی۔ اس میں اور پہلے میں فرق یہ ہے کہ وہاں اس نے کہا کل شہر بدرہم ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا، جبکہ یہاں پر کہتا ہے کہ بس مجھے 1 مہینہ کے لیے گھر کرایہ پر دے دو 1 درہم کے بدلہ میں، یہ نہیں کہا ہر مہینے کا کرایہ 1 درہم ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے 1 مہینہ کے بجائے 2 مہینے اس میں رہائش رکھی، تو پہلے مہینہ کی اجرت تو اس پر لازم ہوگی، دوسرے مہینہ کی لازم نہیں ہوگی۔ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ اور جب کرایہ پر لیا دارن ایک گھر سنتاً 1 سال کے لیے، بعشرۃ دراہم 10 دراہم کے بدلہ میں، جازا تو جائز ہے، وَإِن لَّمْ يُسَمِّ اگرچہ نام نہ لیا ہو، قسط کل شہر من الاجرت
ہر مہینے کی قسط اجرت میں سے گھر کرایہ پر لیا اور کہا مجھے 1 سال کے لیے گھر کرایہ پر دے دو 10 درہم کے بدلہ میں، تو بھی ٹھیک ہے اگرچہ اس نے بتایا نہ ہو کہ ہر مہینے کا کرایہ کتنا ہوگا۔ گھر کرایہ پر لیا یہ کہتے ہوئے مجھے گھر کرایہ پر دے دو 1 سال 10 درہم کے بدلہ میں، تو جائز ہے اگرچہ اس نے یہ نہ بتایا ہو کہ ہر مہینے کا کرایہ کتنا ہوگا۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے اخذ اجرت الحمام، حمام کی اجرت لینا، والحجام اور پچنے لگانے والے کی اجرت لینا، ولا یجوز اور جائز نہیں ہے اخذ اجرت عصب التیس، نر کو مادہ کے ساتھ جفتی کرانے کی اجرت لینا۔ حمام کی اجرت، پچنے لگانے والے کی اجرت یہ تو جائز ہے، لیکن نر کو مادہ کے ساتھ جفتی کرانے کی اجرت جو جانوروں میں ہوتی ہے، جانور مرد کو مادہ کے ساتھ جفتی کرانے کی جو اجرت ہے وہ لینا جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے الاستیجار اجرت لینا علی الاذان، اذان پر، والاقامت اور اقامت پر، وتعلیم القرآن والحج اور قرآن کی تعلیم اور حج کی تعلیم پر۔ تو مطلب یہ ہوا اذان، اقامت، تعلیم قرآن، تعلیم حج، ان چیزوں کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن متأخرین فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ اذان وغیرہ کی تعلیم پر، اذان وغیرہ کی اجرت یہ جائز ہے، اس لیے کہ تاکہ جو شعائر اسلام ہیں وہ مٹ نہ جائیں، وہ ختم نہ ہو جائیں، تو متأخرین کا فتویٰ ان چیزوں کی اجرت لینے پر ہے جی۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے الاستیجار علی الغناء والنوح، اجرت لینا گانے پر اور نوحے پر۔ کسی شخص کو اجرت پر لیا کہ آؤ گانا گاؤ یا میت پر ماتم کرو، ہم تمہیں اجرت دیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز اور جائز نہیں ہے اجارۃ المشاع، مشترک چیز کو اجرت پر دینا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں اجارۃ المشاع جائزۃ، مشترک چیز کا اجارہ جائز ہے۔ ایک چیز مشترک ہے، ایک گھر مشترک ہے دو آدمیوں کے درمیان، تو اس کو اگر کرایہ پر دیتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے۔ ایک گھر دو آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، ابھی تک تقسیم نہیں ہوا، حصے علیحدہ علیحدہ نہیں ہوئے، تو اس کو اجرت پر دینا امام صاحب کے نزدیک جائز نہیں ہے، صاحبین کے نزدیک جائز ہے۔ وَيَجُوزُ اور جائز ہے استیجار الزئر، دودھ پلانے والی عورت کو کا اجرت لینا، بأجرت معلومۃ، معلوم اجرت کے ساتھ، وَيَجُوزُ اور جائز ہے بطعامها وکسوتها، اس کے کھانے اور اس کے کپڑے پہننے کے بدلہ میں، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب کے نزدیک، ولیس للمستأجر اور اجرت پر لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے ان یمنع زوجہا کہ روکے اس کے شوہر کو، من وطیہا اس کے ساتھ وطی کرنے سے، فإن حبلت پس اگر وہ حاملہ ہو گئی، کان لہم ان یفسخوا الاجارۃ ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ فسخ کریں اجارہ کو، اذا خافوا علی الصبی من لبنہا جب وہ ڈریں بچے پر اس کے دودھ سے، وعلیہا اور اس پر لازم ہوگا، ان تصلح طعام الصبی کہ اصلاح کرے بچے کے کھانے کی، وان ارضعته فی المدۃ بلبن شاۃ اگر اس نے اس کو دودھ پلایا مدت میں بکری کا دودھ، فلا اجرت لہا تو اس کے لیے کوئی اجرت نہیں ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو اجرت پر لیتے ہیں تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائے، اور اس کی اجرت مقرر کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر اجرت یہ مقرر کرتے ہیں کہ ہم تم کو کھانا کھلائیں گے، تم کو کپڑے دیں گے، تو امام صاحب کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ دودھ پلانے والی عورت ہے، اس کو اجرت پر لیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بچے کو دودھ پلائے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس کی اجرت مقرر کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہیں تم دودھ پلاؤ، ہم تمہیں کھانا دیں گے، ہم تمہیں کپڑے دیں گے، یعنی اجرت کھانا پینا ہوگا، تو یہ بھی جائز ہے۔ ولیس للمستاجر اس دودھ پلانے والی عورت کو جس نے اجرت پر لیا ہے، وہ شوہر کو اس کے ساتھ ہم بستری سے نہیں روک سکتا۔
اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر جو بچے والے ہیں وہ اجارہ کو فسخ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں خطرہ ہو کہ اب حاملہ ہے، یہ دودھ پلائے گی تو بچے کو نقصان ہوگا، تو وہ اجارے کو فسخ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی دودھ پلانے والی عورت پر یہ لازم ہوگا کہ وہ بچے کے کھانے پینے کی اصلاح کرے۔ اگر مدت میں یعنی دودھ پلانے کی جو مدت تھی طے شدہ، اس میں اس نے اپنا دودھ پلانے کے بجائے بکری کا دودھ پلا دیا تو اب اس کو کوئی اجرت نہیں ملے گی۔